ناظرین جی جی پی میں خوش آمدید۔ بھارت میں لکھی جانے والی کتابیں آج کل بہت تیزی سے انٹرنیشنل میڈیا کا چرچا بنتی جا رہی ہیں فار آل دا رانگ ریزنز۔ اسی ہفتے میں انڈیا کے کرنٹ آرمی چیف نے ایک کتاب کی لانچنگ سیریمنی سے خطاب کیا۔ وہ کتاب ریڈ لائنز کے نام پہ انہوں نے ایک وار اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کی ہے، آپریشن سندور کی، جو کہ وار اکاؤنٹ کم اور ایک پروپیگنڈا پیس زیادہ ہے۔ اس پہ آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی ڈیٹیلز کے اوپر۔ انڈیا کے فارمر آرمی چیف مکند ناروانے نے ایک کتاب لکھی ریسنٹلی جس کا نام ہے 4 Stars of Destiny۔ یہ بھی بھارت کے اندر بہت زیادہ اس کا چرچا سننے میں مل رہا ہے، ایون کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں راہل گاندھی نے اس کتاب کے بارے میں جب بات کی تو اسپیکر نے ان کو چپ کروا دیا۔ The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, we only started. No, he is not yielding. یعنی پرکاشت ہوئی ہے تب تو آپ اس کا الیکھ کریے، نہیں پرکاشت ہوئی ہے تو الیکھ کرنے کا کوئی اوچتیہ نہیں ہے۔ If anything is wrong, Gandhi Singh ji can reply after his speech, sir. He is quoting the magazine. ریکارڈ پر بولے He کہ is quoting the نرمدا نے کہا magazine. ہے۔ اس کتاب کو انڈیا کی گورنمنٹ، بی جے پی کی حکومت نے، نریندر مودی نے، امت شاہ نے پبلش ہونے سے بین کروا دیا، اور اس کو لے کے بہت زیادہ جو بھارت کے اندر ایک ڈسکورس پایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں آخر ایسا ہے کیا کہ بھارت کی حکومت کو اس کو بین کروانا پڑا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا جو اس کے ایکسٹریکٹس لیک ہوئے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کروں گا، اور اس میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کتاب کو اتنا زیادہ سینسیٹیولی کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انڈیا کی منسٹری آف ڈیفنس سے اس طرح کا کوئی بھی ڈاکیومنٹ ویٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت چیزوں کو ایڈٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے، لیکن ایسا اس کتاب میں ایکسپلوسیو کیا ہے کہ اس کو پوری کی پوری کتاب کو پبلش ہونے سے ہی بین کر دیا گیا۔ اور یہ کسی عام آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، انڈیا کے ایکس آرمی چیف کی کتاب ہے، اور اٹ کیریز انسٹیٹیوشنل ویٹ۔ یہ ایک بندے کی اوپینین نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنل ویٹ کیری کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب نے 2020 اور 21 میں ہونے والے گلوان ویلی کے انسیڈنٹ کو بہت ڈیٹیل میں کور کیا فرام دا آئیز آف دا آرمی چیف آف انڈیا۔ گلوان ویلی میں، یعنی جو کتابوں کے جو صفحات لیک ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایسکلیشن ہوئی چائنا کی طرف سے، تو جو آرمی چیف تھے انڈیا کے، انہوں نے نریندر مودی کو، یعنی پرائم منسٹر آفس کو انفارم کیا کہ یہ ہو رہا ہے، اور ان سے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ کوئی ڈیسیژن دیں گے کہ انڈین آرمی کس طریقے سے ریئیکٹ کرے۔ ان رسپانس انڈین پرائم منسٹر کی طرف سے جو، یا پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ انتہائی امیچیور اور انسٹیبل تھا۔ 2.5 سے 3 گھنٹے تک ٹال مٹول ہوتی رہی، کوئی اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیژن نہیں دیا گیا، اور ایونچولی پھر یہ کہا گیا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کریں، یعنی بلیم جو ہے وہ سارے کا سارا 3 گھنٹے کے بعد انڈین آرمی پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ کرکس ہے ان چند صفحات کا، وہ جو ایکسٹریکٹس اس کتاب کے نکلے ہیں اس کا۔ بات یہ ہے کہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے جس طریقے سے گلوان ویلی والے انسیڈنٹ کو جس شرمناک طریقے سے ایبزارب کیا، اس کے اوپر ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ پورا بھارت، پوری دنیا کا میڈیا پوچھتا رہا کہ کیا ہوا ہے۔ چائنا نے کہا کہ ہم نے آپ کے اتنے علاقے پہ قبضہ کر لیا، لیکن لوگ خاموش رہے، ایک لفظ انہوں نے اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ وہ تو سب کو پتہ تھا کہ انڈیا میں کیپیسٹی نہیں ہے چائنا کے ساتھ لڑنے کی، اور یہ صرف اس کو چپ کر کے ایبزارب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے اندر یہ باتیں پبلش ہونے سے جو پکچر ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گئی، بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کتاب ہے یہ اس کو بین اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ صرف یہ وار میموائرز نہیں ہیں، یہ بیسیکلی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو بتاتا ہے کہ بھارت کے ٹاپ لیول کے اوپر اسٹریٹیجک تھنکنگ کس طریقے سے اسٹریٹیجک کنفیوژن میں تبدیل ہو چکی ہے بٹوین دا انڈین آرمی اینڈ دا پولیٹیکل گورنمنٹ۔ یہ کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے صرف وہ آرمی آفیسر جو اپنے پروفیشن کو سائیڈ پہ رکھ کے ہندوتوا اور سیفرنائزیشن کے اوپر کام کرتا ہے، اسی کی کمپیٹیبلٹی رہتی ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہ جو انڈین آرمی چیف ہیں نروانے، ایک مشہور یہ بات ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، that there is a very strong divide within the Indian intelligence and within Indian army۔ کچھ انسٹیٹیوشنل میموری رکھنے والے لوگ ایسے ہیں انڈین آرمی کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی وجہ سے فوج بالکل تباہ ہو گئی ہے، جو پروفیشنلزم تھا ان کا وہ ختم ہو چکا ہے،
اور جو آفیسرز ہیں ان کی اتنی لو گریڈ کلاس اس وقت جو سسٹم ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے کہ اس سے پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو خطرہ ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی پروموشنز کے لیے, اپنی ٹرانسفرز کے لیے, اپنی ترقی کے لیے وہ بی جے پی کو خوش کرتے ہیں اور بی جے پی ان کو خوش کرتی ہے, اور وہی لوگ پھر اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر آتے ہیں. سو یہ ایک ڈیوائڈ باقاعدہ طور پہ انڈیا کے اندر موجود ہے. بہت سارے انڈین اینالسٹ ہیں جو اس کا ذکر, اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. انڈیا کے ایکس آرمی آفیسرس کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو بڑا کلیئر ایک ڈیوائڈ ہے بٹوین کانگریس, پرو کانگریس آرمی آفیسرز اینڈ پرو بی جے پی آرمی آفیسرز. اچھا, اور جو نروانے ہے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اس کو پروموٹ کر کے چیف آف آرمی اسٹاف لگایا گیا تو بی جے پی کی گورنمنٹ اتنی زیادہ, نریندر مودی ذاتی طور پہ اتنا زیادہ انکمفرٹیبل تھا اس آرمی چیف کے ساتھ کہ اس نے بپن راوت کو پھر ایک نئی پوزیشن دے دی تاکہ وہ آرمی کو اوورسی کرتا رہے, اور یہ جو جنرل نروانے ہیں اس کی پاور ہمیشہ چیلنجڈ رہے. تو ایک گریوینس بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. ایک آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیموسٹی جو ہے نریندر مودی اور بی جے پی کے خلاف وہ نیچرلی اس شخص میں بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد اس کتاب میں جو رپورٹس آئی ہیں اس سارے واقعے کا بھی تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے جو بپن راوت ہے اس کو انوالو رکھا گیا انڈین آرمی کے معاملات کے اندر, اور اس نے کس طریقے سے انڈین آرمی کو انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا کیا نقصان پہنچایا. اس کتاب میں بی جے پی اور ہندوتوائزیشن جو ہوئی انڈین آرمی کی اس کا بھی بہت ڈیٹیل میں رپورٹس کے مطابق تذکرہ ہے. اس کے علاوہ یہ کتاب انسٹیٹیوشنلی بتاتی ہے کہ کس طریقے کی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں انڈین آرمی اور بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان میں. دیکھیں, سول ملٹری جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, لیکن جتنا خاموشی سے وہ ہینڈل ہو جائے اتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا تو ہے ہر جگہ پہ, لیکن آپ کی میچورٹی یہ ہوتی ہے کہ چیزیں آپ کے انڈر کنٹرول اس وقت تک ہی رہتی ہیں جب تک آپ خاموشی سے اس کو ریزالو کر لیں. جب یہ چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں, اسپیشلی اسٹریٹجک لیول کے اوپر, اسپیشلی جنگوں کے دوران جب کنفیوژن ہو جائے, اور پھر وہ بھی جب کہ آپ کا آرمی چیف اس کو ایکنالج کرے اور اتنا مجبور ہو کہ وہ اس پہ کتاب لکھ دے, تو پھر اس کا مطلب ہے چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں. ہم نے مے کے اندر دیکھا بھی کس طریقے سے جنگ کے دوران انہوں نے اپنے فوجیوں کو ٹرانسفر کیا, انٹیلیجنس آفیسرز کو ٹرانسفر کیا, جنگ کے دوران اپنے کمانڈرز کی انہوں نے کورٹ مارشل کیے, وچ کلیئرلی شوز کہ جو انڈین آرمی ہے وہ بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہے, بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز اس کتاب میں ڈسکس کی گئی جو ایک بڑا امپورٹنٹ میسج دیتی ہے ہر کسی کو کہ دیر از, بالکل بہت واضح طور پہ دیر از کلیئر ہیزیٹیشن ان ایسکیلیشن ڈیسیژنز. بھارتی گورنمنٹ اتنی ڈیپتھ, اتنی کلیئرٹی, اتنا اسٹریٹجک ویژن نہیں رکھتی کہ جنگ کے دوران وہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز دے سکے ایسکیلیشن سے ریلیٹڈ. اور یہ بات باقاعدہ طور پر پچھلے 7 سے 8 سال کے اندر جو بھی ان کی جنگوں کے اور ان کی آرمی کے مس ایڈونچرز اور ایڈونچرز رہے ہیں ان میں یہ بات واضح ہو چکی ہے. اچھا, تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو پرسونا انہوں نے آل اراؤنڈ بلڈ کیا ہوا ہے نریندر مودی کا اور بی جے پی کا, کہ نریندر مودی جو ہے وہ فائٹر پائلٹ بھی ہے, نیول ایویٹر بھی ہے اور آرمی کا کمانڈر بھی ہے, اور وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور وہ بڑا ایگریسو ہے, اور وہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ مول لے. دس از انٹائر نیریٹیوائزیشن دیٹ دے ہیو ڈن سراؤنڈنگ دا پرسنالٹی آف نریندر مودی. اس کتاب کے نے بیسکلی اس ساری نیریٹیوائزیشن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اور بیڈلی ایکسپوز کیا ہے کہ یہ جو سو کالڈ فائٹر پرسونا نریندر مودی اپنا لے کے چل رہا ہے, جب کرائسس آتا ہے تو اس کرائسس کے دوران ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ان میں کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ یہ ڈیسیژن لے سکیں, وچ کلیئرلی شوز کہ انڈیا اس وقت, مطلب اگر یہ بک پبلک ہو جاتی ہے تو انڈین پبلک کے پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ انسیکیور ہوگی کہ وہ ایک ایسے آدمی کے نیچے آپریٹ کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں, ایک ایسا آدمی ان کا پرائم منسٹر یا ایسا گورنمنٹ یعنی بی جے پی کی گورنمنٹ ان کو لیڈ کر رہی ہے جو کرائسس کے وقت کوئی ڈیسیژن لے بھی نہیں سکتی, جو ڈیلوژنل ہے, ہیلوسینیٹڈ ہے, جو صرف اور صرف ووٹ کو سینٹرلائز رکھ کے اس کے ارد گرد اپنے سارے جھوٹ اور نیریٹیوائزیشن کرتے ہیں, اور جس کا امپیکٹ پھر ایونچولی ان لوگوں کو آتا ہے. وہ جو جھوٹ کا پہاڑ انہوں نے بھارت میں جگہ جگہ ایک بلڈ کیا ہوا ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. دس پرائمریلی از دا ریزن وائی دس بک از ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ پبلشڈ. لیکن کانگریس نے یہ بات سینس کر لی ہے
कांग्रेस जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फेस एक्सप्रेशन थे इस किताब से रिलेटेड बातचीत को देख के, तो कांग्रेस ने ये बात रियलाइज़ की है कि इंडियंस जो बीजेपी है वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाती है इस किताब का जिक्र करने से। इसी वजह से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आके इस किताब को लहराया। So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। और फिर उसके बाद से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कांग्रेस के, वो कंटिन्यूसली इस किताब के ऊपर बात कर रहे हैं और आने वाले दौर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद इसके पेपर्स लीक होंगे। नरवाने का इंटरव्यू भी एक एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। सो अ लॉट इज़ हैपनिंग रिलेटेड टू दिस बुक। भारत में बीजेपी के लिए कोई और अच्छी खबर नहीं है, ये वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि दे आर क्लियरली इन पैनिक। मई के बाद से जो इनका डाउनफॉल शुरू हुआ था वो अभी तक कंटिन्यूड है, बल्कि वो ज़्यादा एग्जैजरेट हो रहा है, एक्सेसबेट हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।